دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایسے امیر شخص کی جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر آج کے تمام 10 بلینئرز کی ساری دولت اکٹھی بھی کر لی جائے تو اس کی دولت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے منسا موسیٰ کی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ منسا موسیٰ 1280 میں افریقہ کے ایک ملک مالی میں پیدا ہوا۔ مالی میں منسا کا مطلب ہے سلطان یعنی بادشاہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منسا مالی کے شاہی خاندان کا اکلوتا وارث تھا اور مالی کے بادشاہ سیگالیا کا بیٹا تھا اور مالی کا اگلا بادشاہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ منسا موسیٰ مالی کے سلطان ابو باکری کا ایک وزیر تھا۔ 1312 میں ابو بکری بادشاہ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سمندر کے اس پار کچھ سپاہی بھیج کر پتہ کروایا جائے کہ اگر وہاں قیمتی وسائل دریافت ہو تو وہاں قبضہ کیا جائے اور اپنی حکومت کو بڑھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ نے 200 کشتیوں پر سوار فوجی اور 100 کشتیاں خوراک کے ساتھ بھیجی جو کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہ آئیں۔ لیکن ایک دن 300 کشتیوں میں صرف ایک کشتی واپس آئی جس میں چاندی لوگ باقی تھے۔ جب بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ باقی سب کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک سمندری طوفان میں سب کے سب مارے گئے اور صرف ایک ہی کشتی بچی ہے جو بڑی مشکل سے واپس آئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر کافی افسردہ ہوا لیکن پھر بھی اپنے فیصلے پر قائم رہا اور سمندر کے اس پار جانے کے لیے اپنے فیصلے پر باضد تھا اور خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ لہذا بادشاہ نے 3000 کشتیوں کے ساتھ جانے سے پہلے منسا موسیٰ کو مالی کے بادشاہ کے اختیارات دیے اور خود اٹلانٹک اوشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور پھر کئی مہینے کئی سال گزر گئے لیکن بادشاہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ اس کے جانے کے بعد موسیٰ نے مالی کے حالات بدلنے شروع کر دیے اور اس نے صرف ایک ہی مقصد رکھا کہ کیسے مالی کو امیر ترین ملک بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو 2 باتیں سوجی، ایک سونا اور دوسرا نمک۔ لہذا منسا نے ان ممالک پر حملہ کرنا شروع کر دیا جن کے پاس سونے اور نمک کے ذخائر تھے، جیسے کہ بیمبوک، گولڈ مائن، ایڈجیل، ایوالیل اور تغازہ جو آج تک نمک اور سونا دے رہے ہیں۔ مالی کو منسا ترقی کی بلندیوں تک لے گیا جس کا راز تھا سونا اور نمک کا کاروبار اور تمام ملک کے لوگوں پر برابر کا ٹیکس۔ آج مالی افریقہ کا 4تھا بڑا اور دنیا کا 13واں بڑا سونے کی پیداوار کا ملک ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں ایک بات تو ضرور آئی ہوگی کہ سونا اور نمک کیسے برابر ہوئے؟ نمک تو سستا ہوتا ہے لیکن اس وقت نمک بھی سونے کے برابر تھا، کیونکہ نمک کھانے کے کام تو آتا ہی تھا لیکن ساتھ ساتھ صحرائی علاقوں میں کھانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی نمک کا استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے منسا موسیٰ نے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی اس پر ٹیکس زیادہ لگاتا تھا۔ اس لیے موسیٰ سونا، نمک اور کولا پر ٹیکس لگاتا تھا۔ کولا دوستو ایک پھل ہے جو مالی میں زیادہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے منسا موسیٰ اتنا امیر تھا کہ اس کی دولت گننے میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوستو منسا موسیٰ ایک مسلمان بادشاہ تھا اور دنیا کا آج تک سب سے مہنگا ترین حج بھی منسا موسیٰ نے ہی کیا تھا۔ جی ہاں دوستو، 1324 میں منسا موسیٰ نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 60,000 لوگوں کو بھی حج کروانے کے لیے لے گیا۔ ان 60,000 لوگوں میں 12,000 لوگ تو صرف غلام تھے جنہوں نے 12,000 سونے سے بھرے ہوئے صندوق اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 8 اونٹوں پر سونے کے پاؤڈر سے بھرے ہوئے بورے تھے۔ اور دوستو سب سے شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارا سونا جو تقریباً 20,000 ٹن بنتا ہے یہ صرف زکوٰۃ کے لیے تھا۔ منسا موسیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے 9700 کلومیٹر سفر کیا اور راستے میں جو بھی ملتا اسے سونا دیتا جاتا تھا، اور جہاں جہاں موسیٰ کا قافلہ رکتا تھا وہاں اس نے مسجدیں بھی تعمیر کروائیں۔ دوستو منسا موسیٰ نے کیریو، مکہ اور مدینہ میں 20,000 سونے کی اینٹیں بانٹی۔ اور دوستو اس سے بھی بڑا شاکنگ فیکٹ یہ تھا کہ اس وقت صرف ایک انسان کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے پوری دنیا میں سونے کا ریٹ زمین پر گر گیا تھا اور پوری دنیا میں سونے کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی تھی۔ دوستو حج کرنے کے کچھ عرصے بعد منسا موسیٰ کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد مالی کے وزیروں نے اس کے خزانے کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا اور حکومت کمزور ہوگی۔ جن ملکوں پر منسا موسیٰ کا قبضہ تھا انہوں نے اپنے ملکوں کا قبضہ چھڑوا لیا اور مالی دن بہ دن کمزور ہوتا گیا۔